بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت المقدس مسلم امہ کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تحفہ ہے۔ یہ مسجد ہماری عزت و ناموس کی علامت ہے۔ بیت المقدس ہمارا دل ہے اور ہمارے دل بیت المقدس کے ساتھ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا۔ شہر کی فصیل بہت اونچی تھی، حملے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ شہر میں موجود لوگوں نے اپنے آپ کو قلعے میں محصور کر لیا۔ ان کے پاس وافر مقدار میں اناج و غلہ موجود تھا۔ یہ محاصرہ 1 مہینے تک جاری رہا۔ چونکہ بیت المقدس بنی اسرائیل کے تمام رسولوں اور نبیوں کا مرکز اور گہوارہ رہ چکا تھا، اسی لیے بنی اسرائیل کی طرح مسلمانوں کے دلوں میں بھی اس شہر کی خاص عزت اور احترام تھا۔ چنانچہ اہل شہر نے بیت المقدس کی تقدیس و تعظیم کی راہ سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کہلا بھیجا کہ تم قیامت تک یہاں پڑے رہو گے، تب بھی یہ ملک فتح نہیں ہوگا، مگر ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہوگا جس کا نام عمر ہے۔ ہماری کتابوں میں اس کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن تمہارے اندر ہمیں وہ شخص نظر نہیں آ رہا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اندازہ لگایا کہ یہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پیشن گوئی کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے مدینے خط لکھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام حالات سے باخبر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کر کے خود روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک غلام تھا۔ اپنے وقت کا یہ طاقتور اور وسیع سلطنت کا حکمران خاکستری رنگ کی ایک اونٹی پر سوار ہوا اور مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبلہ اول کی طرف چل دیا۔ اونٹنی پر 2 تھیلے لٹک رہے تھے، ایک میں ستو اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ سامنے پانی کا مشکیزہ تھا۔ یہ زیادہ راہ لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا غلام 700 میل کا طویل سفر طے کر کے بیت المقدس پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ وقت کی حیثیت سے یہ پہلا اور آخری سفر بڑا سادہ لیکن پروقار تھا۔ چونکہ سواری کے لیے صرف ایک اونٹ تھا، اس لیے ایک منزل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوتے اور خادم پیدل چلتا، دوسری منزل خادم اونٹنی پر ہوتا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے چلتے۔ اور جس وقت آپ شہر میں داخل ہوئے اس وقت آپ کا غلام اونٹ پر سوار تھا اور آپ اونٹ کی مہار تھامے ہوئے شہر میں داخل ہوئے۔ جابیہ کے مقام پر حضرت خالد بن ولید اور دوسرے سپہ سالاروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا۔ اتنا طویل سفر طے کرنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے اور جوتے نہایت خراب ہو چکے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ بیت المقدس کے حاکم سے ملنے جا رہے ہیں تو کپڑے بدل لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، دولت اور کپڑوں کے ذریعے نہیں۔ اب جابیہ سے چل کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی پھٹے پرانے کپڑے پہنے جو روز مرہ پہنتے تھے، بیت المقدس پہنچے۔ جب اہل شہر نے ان کی اس بے تکلفی اور سادگی کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے، اور پھر جب یہ بات بھی سامنے آئی کہ اپنی باری کے مطابق اونٹ پر غلام سوار ہے اور اس کی مہار پکڑے وہی آقا یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے آ رہے ہیں جو آج ان کے نزدیک دنیا کے سب سے بڑے طاقتور اور باجبروت شہنشاہ ہیں، تو ان کی حیرت اس سے بھی دگنی ہو گئی۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا تھا، لیکن آخرکار انہیں یقین کرنا ہی پڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نرمی اور محبت کے ساتھ ان سے پیش آئے اور امن و سلامتی کا پروانہ لکھ کر انہیں عطا کیا۔ خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا اور بیت المقدس فتح ہو گیا۔ بیت المقدس پر مسلمانوں کی حکومت ہو گئی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نرمی کی کہ یہودیوں کو بھی عام معافی دے دی اور انہیں یہاں آنے کی اجازت دی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان عظیم تھا، اس لیے کہ پہلے فلسطین کی سرزمین پر یہودی داخل ہی نہیں ہو سکتے تھے، نہ ہی اپنے مقدس مقامات کی زیارت کر سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 سالوں کے بعد یہودیوں کے لیے یہ راستہ کھولا کہ تم یہاں آ کر زیارت کر سکتے ہو، لیکن عیسائیوں نے معاہدے کے اندر لکھوایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کو یہاں آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہودی یہاں آئیں، زیارت کریں اور واپس چلے جائیں۔ خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ، بنو عباس اور ترک سلطنت نے بھی اس معاہدے کی پابندی کی۔ 17 ہجری میں ملک شام میں ایک ایسا خوفناک طاعون پھوٹ پڑا جو 18 ہجری تک مسلسل قائم رہا اور اس کے اثرات بڑھتے بڑھتے عراق تک پھیل گئے۔
اس مرض ناگہانی اور بلائے آسمانی کی روک تھام کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنفس نفیس شام کا سفر کیا اور وہاں پہنچ کر بڑے بڑے صحابہ سے صلاح و مشورے کیے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو حکم دیا کہ وہ مجاہدین اسلام کو نشیبی علاقوں سے نکال کر پہاڑی علاقوں میں پھیلا دیں، لیکن اس سے پہلے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم کی تعمیل کر سکیں، ان پر طاعون کا اثر ہو چکا تھا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے جنازے کی نماز ان کے قائم مقام حضرت معاذ بن جبل نے پڑھائی اور پھر وہ خود بھی طاعون میں مبتلا ہو کر جاں بحق تسلیم ہوئے۔ اگرچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے انتقال کے بعد حضرت عمرو بن عاص نے اسلامی لشکر کو نشیبی علاقے سے بالائی علاقے میں پہنچا دیا، تاہم ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود 25,000 مسلمان طاعون کے مرض میں شہید ہوئے۔